کو کب پیکر نہیں کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ نے پوچھا بیٹا احمد رضا، ہر ایک کے چہرے پر غمگینی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہے، ہر کوئی چیز کو پکار کر رہا ہے، تم بڑے ہی پرکیف انداز میں بیٹھے ہوئے ہو، تم بڑے ہی پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا امی جان جہاز کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ بیٹا ماں کہتی ہے بیٹا احمد رضا اتنے یقین کے ساتھ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب ملاحظہ فرمائیے گا، پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے والدہ محترمہ دراصل بات یہ ہے میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، رسول حدیث رسول پر میرا ایمان ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ سنو جب کوئی کشتی پر سوار ہوتے وقت سفر کی دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کشتی کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اے میری والدہ محترمہ یہ آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی میں کشتی پر سوار ہوتے وقت میں نے سفر کی دعا پڑھ لیا ہے، میرا ایمان ہے جہاز نہیں ڈوبنے والا، جہاز کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ چنانچہ اتنے پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر دوسرا اعلان اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور لوگوں ان قریب جہاز ڈوبنے والا ہے، بحر میں پھنسنے والا ہے، اس لیے کہ اس کے کوئی بچنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اعلان سننا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں اور مدینے کی طرف رخ کرنے کے بعد میں یہی نعت پاک گنگناتے ہیں اور اس اشعار پر پہنچتے ہیں تو میری اعلیٰ حضرت اسی جہاز میں بیٹھ کر کے مدینے کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا شاگیر علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآن پاک کی آیت کو موضوع سخن بنایا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفتی نعیم احمد یار خان نعیمی اپنی تفسیر قرآن میں فرماتے ہیں ان سے مراد وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جو صحابہ کرام رات کو جاگ جاگ کر کے عبادت کرتے اور راتوں رات اللہ کی بندگی کرتے، کوئی قیام میں ہوتا، کوئی رکوع میں ہوتا، کوئی سجدے میں ہوتا اور رات ختم ہو جاتی۔ یہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت تھی جو اپنے رب کی بندگی کرتی۔ اور اسی کے نیچے یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے حضرت دختر رسول بنت رسول حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اس لیے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد گرامی رسول کائنات علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والی ایسی نیک اور صالح بیٹی تھی کہ جن کی زندگی اپنے والد کو دیکھ کر کے عبادت کرتے کرتے گزر گئی۔ آقا کو خاتون جنت نے دیکھا، آقا ساری رات جاگتے ہیں، آقا علیہ السلام ساری رات جاگ کر کے اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، امت مصطفیٰ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ یہی نظارہ حضرت خاتون جنت نے دیکھا تھا، اس لیے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساری رات جاگتی، یہاں تک کہ کبھی قیام میں ہوتی تو کھڑے پہلی رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ رکوع میں ہوتی اور رکوع میں ابھی تسبیح پڑھتی ہی رہتی کہ اچانک صبح کا سورج طلوع ہو جاتا یا پھر مؤذن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال اذان کو کرتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مکمل بھی نہیں ہو پاتی۔ کبھی کبھی عالم یہ ہوتا کہ آپ سجدے میں ہوتی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان
کرتے ایک روز حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئی اور عرض کرتی ہے اے میرے رب تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے، یہ کون سی راتوں کا ذکر ہے؟ یہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوا کرتی تھی۔ سردیوں کی لمبی راتیں آپ لوگ جانتے ہیں جلدی کٹتی نہیں ہے، جلدی ختم نہیں ہوتی ہے، مکمل بہت بڑی راتیں سردی کی راتیں ہوا کرتی ہے۔ مگر بی بی فاطمہ الزہرا کا عالم یہ ہے قیام میں کھڑی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، رکوع میں جاتی ہے تو رکوع میں تسبیحات پڑھتی ہے، اور جب سجدے میں جاتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر کے آپ نماز مکمل کرتی اور اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی اے اللہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیری بنائی ہوئی راتیں ختم ہو جاتی ہے مگر فاطمہ کا ابھی پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ ایک ایسی لمبی رات بنا دے، ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ جس میں فاطمہ تیری دل کھول کر کے عبادت کر لے۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی ہے، آج ہماری اسلام کی ماننے والی شہزادیاں بھی ہے، 5 وقت نماز کا معاملہ اللہ اللہ فجر بستر میں، ظہر کھانا بنانے میں، کھانا کھانے میں گزر جاتا ہے، عصر چائے پینے کے اندر گزر جاتی ہے، مغرب کا وقت آتا ہے تو گھر کے کام کاج میں، اور عشاء کا بھی وہی معاملہ کہ کھانا بناتے بناتے رات ختم ہو جاتی ہے مگر نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہم کسی ماں بہن بیٹی سے کہیں اے بہن بیٹی اللہ نے جس طرح سے مرد پر نماز فرض رکھی ہے اسی طرح سے تم پر بھی نماز فرض ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ تو کہتی کیا بتائے بچوں میں ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے، بچوں کے پیشاب وغیرہ کا صاف صفائی کرنے کے اندر پورا ٹائم گزر جاتا ہے، بچوں کا کھانا بنانے میں پورا دن گزر جاتا ہے، یہ بہانے کرتی ہے اور نماز کے بارے میں کہتی ہے کہ ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ مگر میری ماں بہن بیٹی ذرا میں تجھے سناتا ہوا چلو، میں تجھے اس کی بارگاہ میں لے چلو جس کی غلامی پر تو بھی ناز کرتی ہے، تیری والدہ بھی ناز کرتی ہے، پوری کائنات کی خواتین ناز کرتی ہے، وہی بنت رسول کی بارگاہ میں لے چلو۔ میں تجھے خاتون جنت کے بارے میں بتاتا ہوا چلو، تجھے تذکرے خاتون جنت سناتا ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ پورا دین کا عالم یہ ہوتا کہ آپ چکی پیسا کرتی، آپ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، یہاں تک کہ دن بھر محنت کرتی اور اس کے بعد میں حسن و حسین کو فارغ وقتوں کے اندر دودھ بھی پلاتی اور پھر ان کی ضروریات کی چیزوں کا خیال بھی رکھتی، یہاں تک کہ ایک ہاتھ سے چکی چلاتی اور دوسرے ہاتھ سے جھولے کی رسی کھینچتی تاکہ جھولا بھی ہلتا رہے اور چکی پیسنے کا کام بھی چلتا رہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رات کا جب وقت ہوتا اور جب تمام ضروریات سے فارغ ہو جاتی تو خاتون جنت بستر پر نہیں جاتی بلکہ نماز عشاء کے بعد میں پھر نفل نمازوں کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پھر عبادت پہ عبادت کرتی ہے، یہاں تک کہ نمازوں کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی اور دعا مانگتی۔ تو کس کے لیے دعا مانگتی؟ خاتون جنت اگر بخشش کی دعا مانگتی ہے، مغفرت کی دعائیں مانگتی ہے تو کس کے لیے؟ وہ اپنے والد گرامی رسول کائنات علیہ السلام کی امت کی خواتین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے مولا فاطمہ تیری بارگاہ میں یہ سوال پیش کرتی ہے اے رب کائنات اس عبادت کے صلہ میں، اس عبادت کے عوض میں فاطمہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتی ہے تو اتنا ہی مانگتی ہے کل قیامت کے دن میرے مولا میرے ابو جان کی امت کی بخشش کو فرما دینا، میرے ابو جان کی امت کی نجات فرما دینا۔ یہ کون ہے؟ یہ خاتون جنت ہے جو رسول کائنات علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہی ہے، راتوں کو جاگتی ہے تو بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے تو کبھی قرآن پاک پڑھتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے تو نمازیں ادا کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے تو کبھی رکوع میں ساری رات گزار دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کبھی قیام کرتے کرتے پہلی رکعت کا قیام اتنا لمبا ہو جاتا کہ اذان فجر ہو جاتی۔ خاتون جنت کا عالم یہ ہے۔ مگر آج میری ماں بہن بیٹیوں کی راتیں دیکھیں، آج میرے جوانوں کی راتیں دیکھیں، آج جوان مسلمان شہزادوں کی راتوں کے جاگنے کو دیکھو۔ آج ہمارے نوجوان کوئی لکڑ پر بیٹھ کر کے، کوئی ہوٹل کے پیچھے، کوئی رکشہ میں بیٹھ کر کے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کر کے موبائل لیے ہوئے ہے، کوئی انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے وقت کو گزارتے ہیں۔ گھر کا عالم یہ ہے
ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، سیریل دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، سیریل اور فلم دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، مگر نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج گھر کے اندر بیٹھ کر کے سسور بھی دیکھ رہا ہے، ساس بھی دیکھ رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بہو بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اثر کیا ہوگا ہماری آنے والی نسلوں پر؟ معاملہ کیا ہوگا ہماری آنے والی نسلوں پر؟ ہمارے جوان، ہمارے بچے جو آج یہ گانے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے جو آج سیریل دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے جو برہانہ ناچنے والی ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا جب یہ جوانی کے منزل پر قدم رکھیں گے؟ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی موبائل کے ذریعے سے اور اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج رات کے 1-1 2-2 بجے تک کے کیا ہمارے بیٹے چوک میں بیٹھ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے چیٹنگ وغیرہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ یقیناً نظر آتے ہیں۔ ارے نوجوان تو نوجوان، ہماری نوجوان بیٹیاں بھی، ہماری نوجوان ماں بہنیں بھی ہر رات کے وقت میں موبائل لے کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ آج کل معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جس کی تباکاریاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ماں ہے تو ٹی وی دیکھ رہی ہے، باپ ہے تو کرکٹ دیکھنے میں لگا ہوا ہے، بیٹی ہے تو راتوں کو جاگ کر کے موبائل اور انٹرنیٹ کے اوپر استعمال کرتی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ جوان دیکھ رہا ہے تو اپنی جوانی کو اس طرح سے برباد کر رہا ہے کہ رات کے وقت غیر محرم کے ساتھ میں چیٹنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہماری بیٹی رات کے ایام میں، رات کے وقت میں کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ میں عشقی اشعار سے بھیجتی ہوئی یا ذکر کرتے ہوئی یا پھر معاملات باتیں چیت کرتے ہوئے گزار رہی ہے، مگر اس کا خیال نہ باپ کو ہے، نہ اس کا خیال ماں کو ہے کہ ہماری بیٹی کس راستے پر جا رہی ہے، ہماری بیٹی کس طریقے پر چڑھ رہی ہے، یا ہمارا بیٹا صحیح ہے یا نہیں۔ رات کے 2 بجے ہمارا بیٹا گھر میں آتا ہے، رات کے 1 بجے ہمارا لڑکا گھر میں آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مگر ماں کو ہمت نہیں ہے کہ پوچھ لے بیٹا رات کے 1 بجے تک کہ تم کہاں تھے۔ باپ کو ہمت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لے اے میرے بیٹے تو رات کے اتنے وقت تک کہ تو نے کہاں گزارا۔ نہیں، نہ ماں کو توفیق ملتی ہے، نہ باپ کو توفیق ملتی ہے، اور اگر مل بھی جائے، اگر کوئی باپ ہمت کر کے پوچھ بھی لے تو ہمارا بیٹا باپ کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے، باپ کے ساتھ منہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں جو میں تمہارے کہنے پر آ جاؤں گا، میں کہیں بھٹک جاؤں گا یا میں کہیں بہ جاؤں گا یا میں کہیں چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں اتنا جوان ہوں، میں اتنا سمجھدار ہوں کہ میں اپنے وقت پر آتا ہوں، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری عظیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات گرامی، مگر آج کل ہمارے نوجوان جو والدین کو پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، اے نوجوانوں، راتوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے، راتوں کو ٹی وی دیکھ کر کے وقت کو ضائع کرنے والوں، اپنے کان کھول کر کے سنو، میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو نوجوان کانوں کے اندر میوزک کو سنتا ہے یا گانے سنے گا، کل بروز قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوہے اور شیشے کو پگھلانے کا حکم دے گا اور پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس کے کان میں پگھلا ہوا شیشہ ڈال دو، اس لیے کہ ان کانوں سے اس نے برے کلمات سنے تھے، اسی کانوں سے اس نے گانے سنے تھے، اسی کانوں سے اس نے میوزک سنی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم گانے سن رہے ہیں، ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، یہ لگتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، لڑکیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے بات چیت کر رہی ہے، یہ سمجھتی ہے کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، مگر یاد رکھ میری ماں بہن بیٹی، یاد رکھ میرے پیارے، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب کائنات ضرور دیکھتا ہے، میرا رب ضرور دیکھتا ہے۔ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آج ہمارے ماں باپ بھی، آج قوم کے افراد بے حس ہو گئے ہوئے ہیں، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی کوئی خبر گیری نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے، اخبارات آپ پڑھتے ہوگے تو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آئے دن خبریں دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ غیر مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے ملاحظہ کیا، ہم نے خبروں کے اندر جب خبریں ٹولنا
کرنا شروع کیا تو خبروں کے اندر اتنا ہی نہیں، شادیاں ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب اپنا کر کے مندروں میں جا کر کے یہ لوگ غیر لڑکوں کے ساتھ میں شادیاں کر رہی ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ ایک مسلمان کی لڑکی ارے پیدا ہوئی تھی تو جس کے کانوں میں اذان کی صدائیں دی گئی تھی، پیدا ہوئی تھی تو دوسرے کان میں تکبیر کی آواز بلند کی گئی تھی، یہ کیسے ایمان سے بے ایمان ہو رہی ہے، یہ کیسے بے ایمانی کی راہ پر چل رہی ہے، یہ کیسے غلط طریقے پر جا رہی ہے؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں بھول ہو رہی ہے۔ یقیناً یقیناً ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم اپنے رب پر ایمان لانے کے بعد میں سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کریں، سرکار علیہ السلام کی محبت کا جام اپنے جوانوں کے دلوں میں ایسا پلا دو اور ایسا بنا دو اور ایسا عاشق رسول بنا دو کہ ہمارا جوان گزرے اپنے تو اپنے غیر بھی کہے کہ یہ جو جوان جا رہا ہے یہ کوئی عام جوان نہیں بلکہ عاشق رسول معلوم ہوتا ہے، دیوانے رسول معلوم ہوتا ہے۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کو آج چاہیے کہ خاتون جنت کی طریقے کو اپنائیں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا طریقہ کیا ہے؟ خاتون جنت کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ ہماری ماں بہن بیٹیاں ان غلط طریقوں کو آج انٹرنیٹ کو چھوڑے، آج واٹس ایپ اور فیس بک کے استعمال سے بچے۔ آج کل میرے پیارے، آج کل بہت ساری لڑکیاں اس طرح سے غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ اگر ماں باپ اس کی طرف توجہ نہ دے تو ان قریب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا بہت بڑا خسارہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بہو بیٹیاں، ہماری مسلمان بیٹیاں جہنم کے دلدل کا ایندھن نہ بن جائے۔ اس لیے کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، آج کل ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہم اپنی بچوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بچپن میں تعلیم کی جب بات آتی ہے، جب مدرسے چشتیہ کے اندر بھیجنے کی بات آتی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اپنی بچیوں سے یا اپنی اولاد سے اگر کوئی کہہ دے کہ مدرسہ چشتیہ میں تعلیم شروع ہے، دین کی تعلیم شروع ہے، جاؤ جا کر کے پڑھو، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں بانے ہوتے ہیں۔ اگر کہاں جائے مدرسہ چشتیہ کے اندر خواتین کا اجتماع رکھا ہوا ہے تو ہماری ماں بہنوں کو نیند یاد آتی ہے، ہماری ماں بہنوں کو کام زیادہ یاد آتا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ارے کوئی دین کا جلسہ ہے یا کوئی دین کا پروگرام ہے یا کوئی دین کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہاں اپنے خود کام کو چھوڑ دے اور وہاں پہنچے جہاں دین کی تعلیم مل رہی ہو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائی، اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچیوں کو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی تعلیم دلائی، خاتون جنت کے راستہ بتایا، تو یقیناً ہماری بیٹیاں بڑی ہو کر جوان ہو کر کے غلط منزل کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی بلکہ یقیناً کنیز فاطمہ بنتی بھی نظر آئے گی۔ ہمارا جوان بھی گمراہ نہیں ہوگا، ہمارا جوان بھی بھٹکے گا نہیں بلکہ وہ بھی غلام رسول بنتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر آج معاملہ یہ ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے نہ ماں نماز پڑھتی ہے، باپ بھی سویا ہوا ہے، ماں بھی سوئی ہوئی ہے۔ ہمارا جوان رات کے 2 بجے تک کے جاگ کر کے ٹٹر موبائل میں آنکھیں لگا کر کے آج کل دیکھو تو بہت سارے بچوں کی نگاہیں خراب ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی نگاہیں خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر آج کل اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اس قدر عام ہو چکا ہے، اللہ اللہ کے گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس کر کے آج ہمارے بچے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہماری بچیاں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ جب تک کہ نمازی نہیں بنیں گے، جب تک کہ ماں عبادت گزار نہیں ہوں گی، جب تک کہ باپ رسول کائنات علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والا نہیں بنے گا، تب تک کہ ہماری اولاد ایسی ہی گمان ہے کہ وہ اولاد بھٹک سکتی ہے۔ مگر ہاں جو باپ نمازی ہوتا ہے، جو ماں عبادت گزار ہوتی ہے، تو پھر ان کی اولاد بھی ماں باپ کا سر اونچا کرنے والی اولاد ہوتی ہے، ان کی اولاد بھی نمازی ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ماں بھی سوئی ہوئی ہے، باپ بھی سویا ہوا ہے، ماں باپ نماز کو نہیں جا رہے ہیں، تو پھر اولاد کا حال یہ ہوتا ہے، پھر اولاد سے یہ توجہ رکھنا، اولاد کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے چلے گا مگر میرا بیٹا نمازی ہو، میری بیٹی عبادت گزار ہو۔ نہیں، جب تک کہ ماں باپ بے نمازی ہوتے ہیں، ماں باپ جب تک کہ سرکار کے دیوانے نہیں ہو سکتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والے جب تک کہ نہیں ہوں گے، ان کی اولاد بھی چلنے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے بچوں کو دیکھو، بچوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں وہ چھوٹے بچے یہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح سے کورے کاغذ پر جو
बच्चे भी कोरे कागज की तरह होते हैं। आज बचपन में इनको जैसी तालीम दिलाओगे वैसी ही हमारे बच्चे तालीम लेकर के उठेंगे। आज बचपन ही में इन्हें दुरूद और सलाम का पाबंद बनाएंगे। अगर इन बच्चों के दिलों में मसलक के आला हजरत के मोहब्बत का जाम पिलाओगे तो यकीनन मेरा दिल कहता है ये बच्चे भी जवान हो करके गुमराही के दलदल में नहीं जाएंगे। ये बच्चे बड़े हो करके बदमज़हबियत का रास्ता नहीं अपनाएंगे। यही हमारी बेटियां बड़ी हो करके कुफ्र इर्तिदाद का नजरिया नहीं बनेगी, बल्कि हमारी माँ बहन बेटियों को चाहिए कि खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा के तरीके को अपनाए। खातून जन्नत का तरीका क्या है आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा पूरी सादगी के आलम में, यहाँ तक कि आप जो चादर ततहीर ओढ़ा करती थी, जो चादर ततहीर अपने सर पर रखती थी, वो चादर का आलम ये था कि उस चादर में 17 पेबंद लगे हुए थे। कितने पेबंद लगे हुए थे? 17 पेबंद। कितने लगे हुए थे? जोर से बोलो ना मेरे भाई। 2 किलो का सर ना हिलाया करो, 2 तोले की जबान हिलाया करो ताकि समझ में आ जाए। 17 पेबंद लगे हुए थे चादर तदहीर में। आलम ये कौन खातून जन्नत जो सैयदुल अंबिया की बेटी है। अगर वो समा जाने रहमत ओहद पहाड़ को इशारा कर दे तो वो पहाड़ सोने में तब्दील हो जाए, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ये ताकत रखने के बावजूद भी अपनी बेटी को ये तालीम दे रहे हैं। ऐ फातिमा सुन ले, मुझे गरीबी पसंद है और क़यामत के दिन जो भी मेरे साथ उठेंगे वो गरीब ही लोग उठेंगे। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, 17 पेबंद होने के बावजूद भी आपका आलम ये था कि आपकी कोई नमाज कज़ा ना हुई, आपने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी, आपने कभी कोई रोजा ना छोड़ा। आज हमारी माँ बहन बेटियों के लिए कपाड़ कपड़ों से भरे हुए हैं, हजारों दुपट्टे सैकड़ों दुपट्टे रखे हुए हैं, एक से एक उम्दा से उम्दा किस्मों का लिबास रखा हुआ है, फिर भी इसके बावजूद न अपने सरों को ढांकती है न अपने सीने को छुपाती है। आजकल तो ऐसा फैशन का बुर्का निकल चुका है। बुर्का ये पाबंदी था, ये हिजाब के लिए था, मगर आज हमने बुर्के को भी फैशन बना लिया कि जिससे जिस्म के आसा नजर आते हैं। नहीं, इसे बुर्का नहीं कहेंगे, इसे पर्दा नहीं कहेंगे। हिजाब तो वो होता है, पर्दा तो वो होता है जो सर से लेकर पैर तक के खातून को ढांप ले, खातून को छुपा ले, पता ही ना चले कि जो बुर्के में जा रही है ये मोटी औरत है या दुबली औरत है, पता ही ना चले ये जवान औरत है या बूढ़ी औरत है। मगर आजकल ऐसे नकाब निकल गए हैं, आजकल ऐसे फैशन के लिबास निकल गए हैं। मेरे प्यारे, जब तक कि हम अपने आप को ना संवारेंगे, जब तक कि हम अपने घरों में तवज्जो ना देंगे, आजकल बारीक लिबास पहन करके बाजारों में जाने वालियां, जरा कान खोल करके सुने, ये कौन है? ये खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा है, जिन्होंने इतनी मोटी चादर पाग के जिसके अंदर 17 पेबंद लगे हुए हैं, मगर हया का आलम ये है, हया का आलम ये है, आपकी शर्म हया का आलम ये है। एक रोज मेरे आका अलैहिस्सलाम कई दिनों के बाद में सफर करके जब अपने घर अब मस्जिद मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो हम सबसे पहले मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाए, 2 रकात नमाज अदा फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम का आलम ये था, अपनी बेटी से मोहब्बत का आलम ये था, खातून जन्नत से मोहब्बत का आलम ये था। जब भी आप सफर पर जाते तो सबसे पहले अज़वाज मुतहरा से मुलाकात करते और सबसे आखिर में अपनी बेटी खातून जन्नत से मुलाकात करते, और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाते, नमाज अदा करते और उसके बाद सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा ज़हरा से मुलाकात फरमाते। जैसी आप काफी दिनों के बाद सफर करके जब आए, मस्जिद नबी शरीफ में थे, किसी ने खबर दी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी लख्ते जिगर खातून जन्नत बीमार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सुना तो फिर अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए, देखा कि दरवाजे पर दस्तक दी, साथ में साहब ये रसूल है। जैसे दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत खातून जन्नत ने अर्ज किया, कौन? कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे वालिद गिरामी हो। चुनांचे हजरत खातून जन्नत अंदर से आवाज देती है, बाबा जान आप अकेले आए हैं या कोई और आया है?
حضرت رسول کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ میں میرے صحابی ایک صحابی رسول ہے، ایک میرے صحابی ہے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے بابا جان آپ کو آنے کی اجازت ہے، دوسرے جو آپ کے ساتھ صحابی آئے ہوئے ہیں انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنے صحابی کو کہا آپ واپس تشریف لے جائیے، اور جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام خاتون جنت کے حجرے مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ نقاہت کا عالم یہ تھا، کمزوری کا عالم یہ تھا کہ اپنے باپ کی تعظیم کے لیے، رسول کائنات علیہ السلام کی تعظیم کے لیے خاتون جنت نے اٹھنا چاہا تو نقاہت اور کمزوری جواب دے چکی تھی۔ میرے آقا نے بیٹھنے کا، لیٹنے کا اشارہ کیا، خاتون جنت لیٹ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے مجاز پرسی ارشاد فرمائی کیسا لگ رہا ہے؟ خاتون جنت نے اپنے باپ کو جب سامنے دیکھا آنکھوں سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خاتون جنت نے عرض کی بابا جان جب کوئی مدینے کی خاتون بیمار ہوتی ہے تو ان کے سرحانے دوائیاں اور پھل فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ کا حال یہ ہے، آپ کی لختے جگر خاتون جنت کا عالم یہ ہے، آج 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے میرے گھر میں چولہا تک کے نہیں جلا ہے، آپ کی بیٹی پر ایک طرف تو بخار کی شدت ہے اور دوسری طرف بھوک کی نقاہت اور کمزوری ہے، بابا جان میں 3 دن سے بھوکی ہوں۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی پیشانی پر دست پاک رکھا اور فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ مدینے کی آیتوں کے سرانے تو دنیا کی نعمتیں ہوا کرتی ہے، مگر بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمہارے پاس میں جنتی نعمتیں ہوا کرے گی؟ اے فاطمہ کیا تم راضی نہیں ہو؟ حضرت خاتون جنت عرض کرتی ہے بابا جان مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اس لیے کہ میں نے آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ صرف یہی ہے کہ میرے پاس میں جو چادر ہے یہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اگر میں سر کو ڈھانپ لوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر کو ڈھانپ لوں تو سر کے بال دکھائی دیتے ہیں۔ بابا جان ابا جان یا رسول اللہ میں نے بس اسی لیے اجازت نہیں دی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور غیر محرم اندر آ جائے، اس لیے کہ آپ کے صحابی اگر اندر آ جاتے اور اگر میں چہرہ چھپاتی بالوں کو ڈھانک لیتی تو پیر دکھائی دیتے، یہی وجہ آقا یہ چادر چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ بابا جان مجھے معاف کر دو، بابا جان مجھے معاف کر دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ آج ہم اے میری ماں بہن بیٹی ذرا دیکھ تو صحیح، خاتون جنت سے تربیت حاصل کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، چادر اتنی چھوٹی کہ اگر پیروں کو ڈھانپ دے تو سر کے بال کھلے ہو جائے، اگر سر کو ڈھانپ لے تو پنڈلیاں نظر آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کے ساتھ میں آنے والے صحابی کو اجازت نہ دی۔ آج ہماری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں بازاروں کے اندر کھلے سر گھومتی بھی نظر آتی ہے۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں پتلا لباس پہن کر کے بازاروں کی زینت بنتی ہے۔ باپ دیکھتا ہے سر کو جھکا لیتا ہے، باپ دیکھتا ہے سر کو جھکا لیتا ہے، نہ باپ کو بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ ماں کو ٹوکنے کی عادت ہوتی ہے۔ میری ماں بہن بیٹی اگر ہمارا حال یہ ہوگا تو پھر کہاں سے ہماری بیٹیاں خاتون جنت کی کنیز بنے گی؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہماری بیٹیاں خاتون جنت کے راستے پر چلنے والی ہو تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو نقاب نہیں بلکہ حجاب یعنی مکمل پردے کے دائرے ہی کے اندر اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجنے کی اگر ضرورت ہے تو پھر باہر بھیجیں، بلا عذر شرعی باہر نہ بھیجیں، تاکہ آج کل کا عالم یہ ہے کہ درندے راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان راستے پر کھڑا ہوا ہے، تاکہ کوئی اسلام کی خاتون کو دیکھ لے تو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، آج ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو خاتون جنت
جنت کے راستے پر چلائے، اس لیے کہ جہاں ہم نے پردے کو چھوڑا، جہاں ہم نے خاتون جنت کے نقش قدم کو چھوڑا، آج یہ دیکھنے کا عالم یہ ہو رہا ہے، خون دل سے خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن آج کسی غیر کے ساتھ میں رنگیلیاں منا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے میرے پیارے؟ یہ بے پردگی کا عالم